میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام کہنا ہے؟ وعلیکم السلام کہنا ہے؟ نہیں، وعلیکم السلام بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام کا نام ہے، اور اس پیارے پیارے پروگرام سے ہم اپنا پیارا پیارا دین سیکھتے ہیں، دین اسلام کی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں، اور پھر ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی سنتے ہیں، سنتیں بھی سیکھتے ہیں، اور سائنسی تحقیق بھی سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دین کی پیاری باتیں، یہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی میری فضیلت کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور یہاں سے ابھی سے صدا آ گئی، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں، درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں۔ درود پاک جو پڑھتا ہے، ایک درود پاک جو پڑھتا ہے، اس کی کتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں؟ 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کتنے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، اب باری ہے آج کے سوال کی۔ آج کا سوال کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین کے لیے ہے، اور وہ سوال ہے، جنت میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لے کر جائیں گے؟ جنت میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لے کر جائیں گے؟ کس کس کو پتا ہے؟ احمد بھائی کو پتا ہے، اور بلال بھائی کو بھی پتا ہے، باقر بھائی نہیں پتا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی رضا۔ علی رضا بھائی کو بھی پتا ہے، بلال بھائی کو بھی، احمد بھائی کو بھی، نعت خواں بھائی، حسنین بھائی کو بھی پتا ہے۔ پیارے بچوں آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اور میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ، اور اس کا فرسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے اور ایک پیاری حدیث میں ایک بچہ بنتا ہے ہمارا ذہین بچہ۔ اور آج کون سا بچہ ذہین بچہ نہیں بنے گا؟ ہاتھ اوپر آئے تھے واپس چلے گئے۔ جی توجہ ہم نے یہاں رکھنی ہے اور پروگرام بھی دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ۔ بہت سارے بچے ماشاءاللہ گھروں پر بیٹھ کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے اس سے اگر پیاری پیاری باتیں سیکھنی ہیں تو توجہ کے ساتھ پروگرام کو دیکھنا ہے۔ اور ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث۔ جی آج کے حدیث پاک کو دکھاتے ہیں۔ جی اسکرین پہ دکھائیے تاکہ گھروں پر جو بچے موجود ہیں اس کی تصویر کھینچ لیجئے، تاکہ اچھا اس کو آپ نے لکھ کر ہمیں بھیجنا بھی ہے۔ آج کے حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لو
اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی سم اللہ وکل بیمینکا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی حدیث پاک کے الفاظ ہو سکتے ہیں کچھ مشکل بھی شاید محسوس ہو رہے ہوں، لیکن تیار ہیں یاد کرنے کے لیے؟ چلیں جی دیکھتے کون سی ٹیم پہلے یاد کرتی ہے. 2 ٹیمیں بنا دیتے ہیں آج. ایک ٹیم ہے ٹیم اے، بلال بھائی اور ہمارے احمد رضا بھائی کی ٹیم اے ہے، اور ٹیم بی ہے ہمارے علی رضا بھائی اور باقر بھائی کی. ٹھیک ہے بھائی، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی. چلے بھائی شروع کرتے ہیں. سم اللہ سم اللہ وکل بیمینکا وکل بیمینکا وکل بیمینکا وکل بیمینکا وکل بیمینکا وکل بیمینکا. جی سم اللہ وکل بیمینکا. سم اللہ وکل بیمینکا. ابھی تو پتہ نہیں کچھ الفاظ ہیں آگے پیچھے آ رہی ہیں، ابھی ورڈ بھی صحیح نہیں ہو رہا تو پھر یاد کیا ہوگا؟ ایسا نہ غلط غلط یاد ہو جائے. تو غلط غلط یاد نہیں کرنا، صحیح صحیح یاد کرنا ہے. چلے ابھی سنتے تھوڑا تھوڑا. جی سم اللہ وقل بیمینکا وکل بیمینکا. وقل بیمینکا. جی آپ سنائیں. سم اللہ جی آگے. وکل وقل بی یمینکا. بیمینکا. چلیں جی اب میں 3 ٹائمز پڑھاؤں گا. آپ اس 3 ٹائمز میں جس کو یاد ہو گیا اس کو بنائیں گے ہم ذہین بچہ. وہ ٹیم اے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیم بی سے بھی ہو سکتا ہے. اب جس ٹیم کا بچہ ذہین بچہ بنا وہ ٹیم جیت گئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 3 ٹائمز میں یاد کرنا ہے. تیار ہیں؟ جی. سم اللہ وکل بیمینکا. سم اللہ بیمینکا. صحیح صحیح بھی پڑھنا ہے. سم اللہ سم اللہ وکل بیمینکا. وکل بیمینکا. جی سم اللہ وکل بیمینکا. وکل بیمینکا. لاسٹ ٹائم ایک دفعہ اور پڑھا دیتا ہوں، ویسے تو 3 ہو گیا ہے. سم اللہ وکل بیمینکا. سم اللہ وکل بیمینکا. آئیے اب ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کا نام لو اور اپنے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. چلے بھائی اب عربی اور ترجمہ علی رضا بھائی سے سن لیتے ہیں. جی سم اللہ وقل بیمینکا. جی بھائی کل موٹا نہیں کرنا، باریکی رکھنا ہے. سم اللہ وقل بیمینکا. چلیں اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی باقر بھائی عربی اور ترجمہ. سم اللہ سم اللہ وکل وقل بی یمینکا. زبردست. آپ ترجمہ. ترجمہ اللہ کا نام لے کے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. چلیں زبردست. اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اور سیدھا ہاتھ تو یاد ہے، وہ بھول گئے؟ یہ یاد ہے. لو کون سا ہو گیا سیدھا ہاتھ؟ کہاں ہے سیدھا ہاتھ؟ بائک پکڑا ہوا ہے. ہاں یہ والا تھا. تو اب سیدھا ہاتھ ہی گم ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی سیدھا ہاتھ کہاں ہے بلال بھائی؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے. یہ پھر الٹا ہاتھ سیدھا ہو گیا آپ کا. وہ والا سیدھا جس میں آپ نے پکڑا مائک. ہاں اب کھانے سے پہلے نا امی ابو سے پوچھ لے گا، بھائی سے پوچھ لے گا سیدھا والا کون سا ہے. ایسا نہ الٹے سے کھا رہے ہو پھر بولے میں تو سیدھے سے ہی کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلے سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے. چلے اب عربی سنائے اور ترجمہ سنائے. سم اللہ وقل یمین. کوشش تو بڑی اچھی ہے. وکل بیمینکا. وقل یمینکا. بیمینکا. بیمینکا. جی اب ترجمہ سنا دیں. اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. زبردست. اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی احمد رضا بھائی. سم اللہ وکل بی یمینکا. زبردست. ترجمہ. ترجمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اب جو ہے وہ
ترجمہ ابھی ہم نے سنا، عربی بھی سنی، لیکن اس میں ہمارے علی رضا بھائی ہی نہال بھائی آگے نظر آتے ہیں۔ تو آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے علی رضا بھائی، ماشاءاللہ، کل بھی آپ ہی تھے، تو دو دو گفٹ لیں گے۔ واہ بھائی واہ، اب تو چھوٹے بھائی کو ملنا چاہیے تو اصولی طور پر، لیکن چلیں اب آگے بڑھ گئے تو کیا کریں۔ نہیں کل تو دونوں کو ملا تھا، شاید دو ملے، پرسوں ملا پرسوں ملا تھا۔ پرسوں ملا تھا، وہ بھی آپ کو ملا تھا؟ وہ پرسوں ایک مجھے ملا تھا، ایک ان کو ملا تھا۔ اچھا، خالی آپ کو ملا تھا، آپ آج ابھی آپ لے کے چلے جائیں گے، پھر تو اتنے ڈھیر سارے گفٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ چلے بھائی، آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے، احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آپ تو مستقل آنے والے ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج بھی ہمارے علی رضا بھائی جو ہے وہ ذہین بچے بن چکے ہیں۔ اب تصویروں کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نہال بھائی کون سی تصویریں دکھا رہے ہیں ہمیں۔ جی دکھائیں۔ ماشاء اللہ، ایک پیاری حدیث، بشرو ولا تنفرو، غلطی ہو گئی ہے، بشارو لکھ دیا آپ نے، غلطی کر دی جی۔ اور بشرو میں جو ہے را کے بعد واو بھی آئے گا، بشرو ولا یہ تنفرو۔ شین پہ کھڑا زبر بھی لگ گیا نا؟ اچھا ہاں، یہ کھڑا زبر خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ مصباح نور ہے پنڈ سلطانی سے، زبردست انداز، بڑا اچھا سا لیا ہے انہوں نے، بڑی شیٹ اور پورا ڈیزائننگ کی ہے۔ جی نیکسٹ سیگمنٹ، ایک پیاری حدیث ہے ماشاء اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، ماشاء اللہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، نماز دین کا ستون ہے، ماشاء اللہ۔ کڈس مدری چینل بھی لکھا ہے، بنت عبد الکریم ہے وہاڑی سے، ماشاء اللہ ماشاءاللہ زبردست۔ اور اگر تھوڑا سا پیج اور بڑا لے لیتے یا لے لیتی تو اور اچھا ہو جاتا، ماشاءاللہ۔ اور اوپر ماشاءاللہ سنتیں بھی لکھی ہیں، مسکراہٹ، سلام، مسواک، ڈیزائننگ بھی بنائی ہے ماشاءاللہ۔ پروگرام کا لوگو۔ جی جی نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی اس میں کیا کیا بنایا انہوں نے، دیکھ کے بتائیں اس پہ کیا کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ جی جلدی جلدی بتائیں، احمد رضا بھائی آپ بھی، کیا کیا؟ پھول، اور جلدی علی رضا بھائی دیکھ کے بتائیں کیا کیا بنا ہوا ہے؟ لالٹین بنی ہوئی ہے۔ لالٹین سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ تو بلب سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی روشنی ہوتی ہے۔ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ نیکسٹ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا پیارا دین لکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، اور مدنی مقصد بھی لکھا ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العمائم تیجان العرب، اس کا ترجمہ ہے عمام عرب کے تاج ہیں، ماشاءاللہ۔ محمد حسنین ہیں اور ایشال ہیں راول پنڈی سے، ماشاءاللہ نعرے بھی ماشاءاللہ، لکھے نعرے بھی ہیں۔ ہیں۔ اور باقر بھائی کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیزائننگ بتائیں، دیکھیں اس میں سے جلدی سے کیا کیا بنا ہوا ہے؟ پھول اور جی ریمبو بھی ہے، اچھا، اور کیا ہے؟ گلدستہ ہے نا؟ ہاں زبردست۔ مائک میں آپ کی آواز نہیں آئی، ویسے ساری ہماری چلی گئی ہوگی۔ چلے باقر بھائی کی باتیں ہم نے بتا دی۔ جی نیکسٹ، ماشاءاللہ، ایک پیاری حدیث، لا يدخل الجنت خب، اس کا ترجمہ ہے دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ مصباح یاسمین ہے، گاؤں سے ہیں پنڈ سلطانی سے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، شہروں سے بھی گاؤں سے بھی ہر جگہ دھوم ہے ماشاءاللہ۔ حدیث لکھ کر بھیجیں پیارے پیارے بچے اور ننھی منی بچیاں۔ اور اس میں کیا پھول بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ جی نیکسٹ، ماشاءاللہ، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العمائم تیجان العرب، ترجمہ عمام عرب کے تاج ہیں، ماشاءاللہ، چکوال سے ہیں، کنزا اتاریہ، اور ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے دل کاٹ کے لگائے ہیں، واہ بھائی واہ۔ جی نیکسٹ، ماشاءاللہ، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البر لا یبلا، ماشاءاللہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، لکھا ہے ماشاءاللہ، حدیث پاک کا ترجمہ، اور کنزا تاریاں ہیں چکوال سے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جی نیکسٹ، ماشاءاللہ، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا یشربن احد منکم قائما، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ پیے، ماشاءاللہ، کنزا اتاریاں ہیں چکوال سے۔ یہ ساری کنزا اتاریاں آپ اکیلے ہی خود ہی لکھ کر بھیج دیں گے بھائی؟ یہ اوروں کو بھی، اپنی فرینڈس کو ترغیب دلائیں، اپنی کزنز وغیرہ ان کو بھی کہیں، دوستوں کو کہ آپ بھی بھیجیں،
مقابلہ رکھ لیں اپنا کہ دیکھتے ہیں اس دفعہ کس کی بیسٹ پکچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تصویریں کمپلیٹ ہو گئی اور اب بیسٹ پکچر آف دا ڈے یا یوں کہہ لیجیے پکچر آف دا ڈے کون سی ہے وہ آپ کو دکھانے ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تاریہ چکوال سے ہی ہیں ماشاء اللہ. زبردست. البر لا یبلا. چلے جی ماشاء اللہ زبردست. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی پکچر آف دا ڈے ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی کلام ہمارا سیگمنٹ ہے اور کلام میں کلام سنائیں گے ہمارے آپ نے خود بتانا ہے. حسنین اتاری. محمد حسنین اتاری. کون سا کلام سنائیں گے حسنین اتاری؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. بلال بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو آتی ہے حسبی ربی؟ ابھی تو ہم ان کے سنیں گے نا. یہ آئے ہمارے پاس. آپ سے جو سننا تھا وہ سن لیا ہے. اب یہ کلام سنائیں گے. جی بھائی کلام سنائیں اور ہم نے جھوم جھوم کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے
سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تاشر روشن روشن تاشر روشن نوری کاشنا آقا تو شمع رسالت ہے عالم پروانہ آقا تو ماہ نبوت ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. علی رضا بھائی، جب کبھی نعت سنیں، تلاوت سنیں، کوئی اچھی بات سنیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جی کچھ کالز. میں ہوں غلام محمد اتاری ماشاء اور اللہ. میں ہوں احمد اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ماشاء اللہ. تمہارے روزے پہ جس وقت سبحان اللہ. حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گری ہوگی. زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم. سبحان اللہ. نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی. یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. غلام محمد اور احمد ایان اتاری. اچھا، اس میں یا سیدی، ٹھیک ہے، یا سیدی نہیں، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا. مدینے کا. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرے پیارے پیارے مکار بھائی اور میرے پیارے نہال بھائی، میں ہوں ابو بکر اتاری ماشاء اللہ. پنڈی سے. آج میں آپ کو فجر کی رکعتیں بتاؤں گا. واہ. فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہے، 2 سنت 2 فرض. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ تھے ہمارے ابو بکر. ابو بکر اتاری. ابو بکر بھائی تھے ماشاء اللہ، اور انہوں نے فجر کی نماز کی رکعتیں بتائی ہیں، 2 فرض 2 سنت. زبردست. لیکن سوال کا جواب نہیں دیا ہمارے. کیوں بھائی؟ اور حدیث پاک بھی نہیں سنائی. یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، سوال کا جواب بھی آنا چاہیے، حدیث پاک بھی سنانی چاہیے آپ لوگوں کو. جی نیکسٹ. میرے اچھے نہال بھائی اور اچھے وقار انکل، جی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ سب کو 2 حدیث پاک سناؤں گی. ماشاء اور اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سم اللہ وکل بیمینک، ماشاء اللہ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. لا ماشاء یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ پیے. مزید ماشاء حدیث پاک بعد میں سناؤں گی. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. یہ تھی زینب منیر کراچی سے. کراچی سے تھی لیکن ماشاء اللہ زبردست. لیکن اب آپ ذہین بچی بنی نہیں بنی، آپ بتا دیتی کہ میں نے پہلے سنائی ہے، ٹائم بتا دیتی ہیں. میں نے پہلے کیا کال ریکارڈ کرا دی تھی. آج کی حدیث پاک بھی آپ نے سنائی ماشاء اللہ زبردست. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. پیارے وقار باپو، جی. میں اور میرے پیارے نہال بھائی، میں ہوں محمد احمد اتاری. ماشاء اللہ. شریف سے آج میں آپ کو 4 حدیث سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر سبحان جنتی اللہ. ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں. کیا ہر بات ہے. صحابی نبی جنتی. چلے ہم نعرے لگا رہے تھے، نعرے لگائیں بھائی. ہر صحابی نبی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. ایک منٹ ایک لگائیں گے نا آپ سب. بھائی مائک دیں ہمارے بلال بھائی کو. ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابیات بھی جنتی. اور
जन्नती 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 सुभान अल्लाह। भाई नारे लगाए जोश और खरोश से, तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो गई लेकिन माशाअल्लाह नारे इन्होंने अच्छे अंदाज से लगा, माशाअल्लाह जबरदस्त। जी कॉल मेरे प्यारे प्यारे बकार भाई और जी। मेरे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ नूर मोहम्मद। मैं आपको एक माशाअल्लाह। नात सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से क्यों ही नहीं, सुभान अल्लाह। आका का रोज़ा मदीने में मदीने की जान बिना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी एक कॉल और शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमानत ताई है। माशाअल्लाह। मैं शाहपुर जहान से अस्कर रहा हूँ। मैं प्यारे प्यारे नियाज भाई और मेरे प्यारे प्यारे बकर भाई आपके वक्त का जवाब देके हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखो तो देखो जाओ बराबर अल्लाहु अकबर जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जबरदस्त। अल्लाह पाक आपको भी मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए और हम सब काबे का ये मंजर देखने के लिए जाएं और जब काबे का ये खूबसूरत मंजर देखें तो देख कर कहें सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर। क्या कहें? अकबर अल्लाहु अकबर। और इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी है निहाल भाई का। निहाल भाई क्या सुना रहे हैं हमें? जी आज का हमारा सेगमेंट जिसमें हम सुन्नत सुनेंगे और आज का हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की सर प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। सेगमेंट का नाम भी याद रखना है, फिर सुन्नत को भी याद रखना जी है। बाकिर भाई सुन्नत याद रखनी है, आनी है बाद में, ठीक है? जी प्यारे बच्चों आज जो मैं आपको सुन्नत बताने जा रहा हूँ वो है इलाज करवाना। क्या है? इलाज करवाना। प्यारे बच्चों अच्छी सेहत अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और हदीस पाक में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। लेकिन प्यारे बच्चों इंसान कभी ना कभी तो बीमार हो ही जाता है, कभी ना कभी तो बीमार हो ही जाता है और हमारा प्यारा प्यारा इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए। और आज की मुबारक सुन्नत भी यही है कि बीमार हो जाएं तो इलाज करवाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इलाज फरमाते। क्या फरमाते? इलाज फरमाते। बाज़ बच्चे एक तो पहले अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जो मिला जैसा मिला जहाँ मिला वो खा लिया। ना खाने से पहले हाथ धोना, ना खाने के बाद हाथ धोना। ना खाने से पहले हाथ धोते हैं और ना ही खाने के बाद हाथ धोते हैं। जहाँ भी मिला जो भी मिला जैसा भी मिला वो खा लिया। इस तरह बाज़ बच्चे करते हैं और फिर जब बीमार हो जाते हैं तो अम्मी अबू अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो इन्हें भी परेशान करते हैं, यानी डॉक्टर को भी परेशान करते हैं। और बाज़ बच्चे तो रोना भी शुरू हो जाते हैं, दवाई खाने से भी भागते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह ना करे अगर कभी बीमार हो भी जाएं तो इलाज करवाने की सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। जी आज तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे निहाल भाई ने बता दी है। भाई इलाज करवाना क्या है?
سنت ہے. اور بچے کیا کرتے ہیں, پہلے تو احتیاط نہیں کرتے, جو ملا جہاں ملا جیسے ملا کیا کیا کھاتے ہیں بچے, پاپڑ ہیں, چپس, اور پھر کیا چاکلیٹ اور ببل بھی مانگتے ہیں, سب کچھ پھر کھا گئے سب پیٹ میں. جب پیٹ میں پہنچے گا یہ سب کچھ تو کیا ہوگا, پھر وہ پھر درد بھی ہو جاتا ہے, پیٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو وہاں پہ بھی رونا دھونا کہ نہیں جی یہ دوا میں نے نہیں کھانی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں نا. تو ہمیں پہلے تو احتیاط کرنی چاہیے, اور اگر بیمار ہو ہی بھی گئے ہیں تو پھر علاج بھی کرنا چاہیے. اب تو کھانی پڑیں گی کڑوی کڑوی دوائیاں, ہے نا بھائی. پہلے جب میٹھی میٹھی چاکلیٹیں کھائی ہیں تو اب کڑوی کڑوی دوائیں بھی کھائیں. جی میں کڑوی دوائیں کھا لیتا ہوں, ہاں, رکھ کر پھر پانی پی جاتا ہوں. منہ میں رکھ کر پھر پانی پی جاتے ہیں, پانی پی کے پھر منہ میں تو نہیں رکھتے, منہ میں رکھتا ہوں یہاں ہاں پہ, پھر پانی پیتا ہوں, ہاں, اس کے ساتھ ہی گھٹک جاتا ہوں. واہ, اس کے ساتھ ہی گھٹک جاتا ہوں. اچھا جی, چلیں بھائی یہ گٹک جاتے ہیں. تو بہرحال بچے کا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے 5 سال کے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں, بڑی بات ہے. تو اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں کیا نیت کر لینی چاہیے کہ علاج کروانا بھی سنت ہے, اور سنت پر عمل کرنے کا تو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر یہ تو ضروری ہوتا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم تو ویسے بھی صحیح ہو جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن جو ہے اگر علاج نہیں کرائیں گے تو پھر ہمارا مرض اور بڑھ سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, پاؤں میں تھوڑی بہت چوٹ لگ گئی, اب علاج نہیں کرا رہے اس کا نا. بعض اوقات جیسے کوئی بائک سے اللہ نہ کرے گر جائیں, یا ایسا روڈ پہ جو ہے وہ پاؤں چھل جائے, تو اس کے اندر جو ہے نا انجیکشن لگوانا وہ ضروری ہوتا ہے. اور وہ نہیں لگوایا بعض اوقات کہ نہیں بھائی صحیح ہو جائے گا, مجھے ڈر لگتا ہے علی رضا بھائی, تو پھر اس کا جو ہے نا یہ بہت خطرناک بھی ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے آگے چل کر, پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہو پاتا. اس لیے پہلے تو ایسے بھاگنا نہیں کہ روڈ پہ گریں پاؤں چھلیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو پھر ہمت کر کے اگر ٹیکا وغیرہ لگوانا پڑے تو لگوا لیں, ورنہ پھر آج ٹیکے سے ڈریں گے تو اللہ نہ کرے آئندہ آگے چل کر پاؤں بھی کٹ سکتا ہے, اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. جی اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس میں ہم بڑے پیارے پیارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں. اور آج بھی جو ہم واقعہ سن رہے ہیں وہ بھی بہت پیارا سا ہے. اور آج کا واقعہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز سے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوک محسوس کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ کا بھی کیا انداز تھا کہ وہ انتہائی غور سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے واقعہ سنا ہے نا کہ ایک صحابی رسول نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیل کر لیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوک محسوس کر رہے ہیں, تو وہ فوراً کھانے کا انتظام کرنے آ گئے تھے. اور آج یہ جو صحابی حضرت ابو طلحہ, انہوں نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وائس سے, آواز سے, ظاہر ہے جب بھوک ہوتی ہے تو آواز تھوڑی سی ایسے کم ہوتی ہے, تو انہوں نے آواز سے فیل کر لیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, صحابہ تو ہمارے پیارے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو یہ اپنے گھر پر آ گئے اور اپنی وائف سے پوچھا. احمد رضا بھائی, ان کی وائف کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے پوچھا بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے, میں نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے, آپ کی وائس سے بھوک محسوس کی ہے. تو ان کے پاس کچھ روٹیاں موجود تھیں, انہوں نے روٹیوں کو دوپٹے میں لپیٹا اور وہ تھوڑی سی روٹیاں جو ہیں اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود تھے جہاں اور صحابہ اکرام بھی موجود تھے. اب جب حضرت انس وہ تھوڑی سی روٹیاں لے کر آئے تو ہمارے پیارے نبی نے ان سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے, یعنی تمہارے جو والد صاحب ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں میں وہیں سے آیا ہوں, تو روٹیاں لے کر آیا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہی کیا کیا, آپ نے اپنے ساتھ صحابہ اکرام کو لیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. اب جب یہ پتہ چلا, یعنی حضرت انس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں, تو یہ دوڑے, یہ چھوٹے تھے, یہ جلدی سے گھر پہنچے اور جا کے گھر پہ بتایا کہ بھائی آج تو گویا ہمارے گھر کی جو ہے قسمت جاگ اٹھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لے کر آ رہے ہیں. اب وہ حضرت ابو طلحہ خوش ہو جاتے ہیں, ہمارے پیارے نبی گھر پر تشریف لے کر آ رہے ہیں. باہر آ کر جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑے اچھے سے استقبال کرتے ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے بھائی, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں, اب صحابہ کرام بھی ساتھ موجود ہیں, اور
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی جو کھانے کے لیے تم جو تھا وہ لے کر آ جاؤ. اب وہ جو کھانے کے لیے کیا چیز موجود تھی؟ وہی جو روٹیاں تھیں حضرت انس کے ہاتھ جو بھیجی تھی وہی روٹیاں پیش کر دی جاتی ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ان روٹیوں کا چورا کرتے ہیں. ان روٹیوں کا چورا. ہاں چورا کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ بھائی باقر بھائی سے بتانے، مائک میں بتائیں زور سے. توڑنا. کیا توڑنا؟ بھائی مائک آپ کا چل رہا ہے؟ مائک کھلا ہوا ہے؟ ہاں بھائی مائک کھلا ہوا ہمارے باقر بھائی کا. جی چورا. چورا روٹیوں کا چورا کیا ہوتا ہے؟ روٹیوں کا چورا جی بہو انہیں بتانے دیں علی رضا بھائی، وہ بھی بولنے آئے. جی توڑنا. ہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا، جو روٹیوں کو چورا کر دیا. اب سالن کیا ہے؟ سالن تو نہیں ہے، تو وہ جو گھی تھا نا، گھی ہوتا ہے نا، تو وہ گھی اس کے اوپر بطور سالن کے ڈال دیا تو وہ بڑا اچھا سا بن گیا چورا روٹیوں کا، اور اس کے اوپر گھی ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جو صحابہ اکرام ساتھ میں موجود تھے نا، ان میں جو ہے نا وہ 10 کر کے صحابہ اکرام کو بلایا جاتا رہا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ چورا، وہ جو روٹی اور گھی موجود تھا وہ انہیں کھلایا. تھی تھوڑی سی روٹیاں، اسی کا چورا بنایا تھا، اور صحابہ اکرام تھے 70 یا 80. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان 70 یا 80 صحابہ اکرام کو وہ روٹیوں کا چورا پورا ہو گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. جی تو یہ پیارا سا واقعہ ہم نے آج سنا ہے، انشاءاللہ اور بھی پیاری پیاری باتیں ہم سنیں گے. آج کے واقعے کے اندر کون کون تھے؟ چلیں کچھ بتائیں، کن کا ذکر آیا ہے؟ صحابی کون تھے؟ طلحہ، ابو طلحہ. حضرت ابو طلحہ. جی حضرت ابو طلحہ تھے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، ورنہ اور باتیں پوچھ لیتے. جی نیال بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا